ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ May Allah bless you all. Hope you're all doing great and welcome to the Ramadan series, Summary of Quran in Ramadan, Tafsir of 12th Para, 12th day by Allama Ibtisam Ilahi Saheer. Hopefully you have read the translation in Para 12th. So let's start with the Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. 12ویں پارے کا آغاز سورہ ہود سے ہوتا ہے۔ سورہ ہود کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی چھپایا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو اور اس کے پلٹنے کی جگہ کو نہ جانتے ہوں، اور یہ تفصیل لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ Right from the start, the message Allah subhanahu wa ta'ala has given to us is beautiful, that we are all worried for our provision. Remember, a provision is written. It is written before our birth. So why we are worried for? What we have to do is to make an effort, no doubt. بیٹھے بچ بھی نہیں مل جاتا. وی ہیو ٹو میک این ایفرٹس اینڈ دین لیو ٹیسٹ ٹو دا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان، چرند پرند، کوئی ایسی شے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو. لوگ یاد رکھیں، لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا رزق نہیں ہے. لوگ آپ کو رزق بانٹنے والے یا دینے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی وسائل بناتے ہیں، وہ خزانہ غیب سے اپنی مدد فرماتے ہیں. سو پلیز ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. آئی نو سرکمسٹانسز کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جب ان امپلائڈ ہوتے ہیں، اینڈ دوز ہو آر لوکنگ فار دا جاب، سو دے مائٹ ہیو ٹو فیس ڈیفیکلٹیز اینڈ ہوپلیسنس. بٹ دس آیا، آئی تھنک سو اٹ از انف ٹو گیو us a solace that our provision is already written by Allah subhanahu wa ta'ala. And also it reminds me of one wazifa. If those who are looking for a job, please say one tasbih after salah of this verse, that is La ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin. Say this tasbih after every salah. Believe you me, it will help you get job, because it's the verse also written at the Roza Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So inshallah ta'ala, make your efforts and do this wazifa. Inshallah you'll get the job. Anyhow, next is کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اقوام کا ذکر کیا ہے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کا شدید مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی. آسمان اور زمین سے بارش اور سیلاب کی شکل میں پانی جاری کر دیا، جس کی زد میں جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے اور نافرمان بیوی سمیت تمام کافر آ گئے. سو ہیو یو سین کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کی مذمت کرتے ہیں، اور شرک کرنے والوں کا جو حال ہے وہ اسی طرح سے ہوگا کہ ان پہ عذاب نازل کیا جاتا ہے. دو کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب اس طرح کی شکل میں نہیں آئے گا، لیکن اٹ کین بی ان ڈفرینٹ فارمز. اینی ہاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے کہ قوم عاد بھی قوم نوح کی طرح شرک کی بیماری میں مبتلا تھی. جناب ہود علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے جناب ہود علیہ السلام کی ایک نہ سنی. قوم عاد کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت پر طوفانی ہوا کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے قوم ہود کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے زمین پر یوں پڑے تھے جس طرح کٹے ہوئے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھیں، آمین۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ قوم سمود کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو فراموش کر چکے تھے۔ قوم سمود کے لیے اللہ نے اپنی ایک نشانی کو ظاہر فرما دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے بستی کی ایک بڑی پہاڑی پھٹی جس سے ایک اونٹنی نکلی۔ اس اونٹنی نے باہر نکلتے ہی بچہ دیا، مگر بستی کے لوگوں نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوئے اور ان پر ایک چنگھاڑ کو مسلط کر دیا۔ فرشتے نے چیخ ماری اور اس چیخ کی وجہ سے اس بستی کے لوگوں کے بھیجے اور دماغ پھٹ گئے۔ اوہ اللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا ہے۔ قوم لوط کے لوگ ہم جنس پرستی کی بیماری کا شکار تھے، ہومو سیکشوالٹی۔ Today, it's the sudden demise of our society that the lot of people are promoting LGBTQ. I am strongly condemned the LGBTQ and I'm against it. And everyone should، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کا بھی قوم لوط والا حساب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری، اس مرض، اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ LGBTQ کو انڈائریکٹلی پاکستان میں بھی بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، انڈائریکٹلی ہر جگہ پہ بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایون ان مڈل ایسٹ، ایون ان یورپ، ایون ان ایوری ویئر اٹ از پروموٹنگ اینڈ اٹ از اسپریڈنگ لائک اے وائرس۔ So please open up your eyes and stand against LGBTQ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم لوط کے پاس عذاب والے فرشتے بھیجے اور ان فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بدکاروں کی اس بستی پر عذاب کو مسلط کر دیں۔ فرشتے نے اس بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور پوری بستی کو پتھروں سے کچل دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم مدین کا ذکر کیا جو کہ شرک کی برائی کے ساتھ ساتھ ناجائز منافع خوری کا شکار تھی۔ اللہ اکبر۔ مطلب ایک تو شرک کی ان میں کبیرہ گناہ کی بیماری میں برائی اور موجود تھی، اور دوسرا وہ ناجائز منافع خوری۔ آپ دیکھ لیں کہ ان میں سے کون سی ایسی جو ہے برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے، جو ہم میں نہیں پائی جا رہی ہے آج کل کے دور میں۔ جائز منافع خوری، ہم اس کو جو ہے پروفٹ کا نام دے دیتے ہیں۔ دوز ہو آر ڈیلنگ ان دا بینکس کین بیٹر انڈرسٹینڈ دس۔ ٹرسٹ کے نام کو آپ کو جو پروفٹ دیا جاتا ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جائز منافع ہے، لیکن دراصل وہ جائز جو ہے نہیں ہوتا، وہ ناجائز منافع خوری کا شکار دراصل لوگ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی طرح کی چیخ کو مسلط کر دیا جس چیخ کے ساتھ قوم سمود تباہ ہوئی تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کسی قسم کا ایسا کوئی عذاب نازل نہ کریں تو براہ کرم، براہ مہربانی ہمیں ان چیزوں کو بہت کلیئرلی سمجھنا ہوگا، اینڈ وی ہیو ٹو اسٹے اوے فرام سچ فتناز اینڈ ڈسیپشن۔ سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف کا ذکر ہے۔ سورہ یوسف از ریئلی beloved to everyone and this is also my favorite ayah. So let's start. سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام سے اپنا یہ خواب بیان کیا، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، آپ نے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ سننے کے بعد حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے شر سے محفوظ رکھیں، آمین۔ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر جناب یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہم جوان ہیں، لیکن بابا یعقوب جو ہیں وہ جناب یوسف علیہ السلام سے ہی پیار کرتے ہیں، کیوں نہ کسی بہانے سے بھائی یوسف کو بابا سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ہم ان کے منظور نظر اور نور نظر بن سکیں۔ بھائی اکٹھے ہو کر جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں روانہ نہیں کرتے، وہ ہمارے ساتھ جنگل کی طرف جائے اور ہم ان کے ساتھ کھیلیں۔
جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ بابا ہم جوان ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا یا بھائی یوسف کو کھا جائے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے یقین دہانیوں پر جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور رات کے وقت روتے ہوئے جناب یعقوب علیہ السلام کے پتا جناب یوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہے، اور ان کا کرتا جو ہے اس کو چیر پھاڑ کر اس پر بھیڑیے کا خون لگا دیا تھا، جو کہ انہوں نے پیش کر دی تھی قمیض اور کرتا جو ہے جناب یعقوب علیہ السلام پر۔ اس پر جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، اللہ کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، اللہ علم، اللہ knows every affairs and every matters۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا and your Lord will never forgets۔ جناب یوسف علیہ السلام جس کنویں میں موجود تھے وہاں سے ایک قافلے والوں کا گزر ہوا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ جناب یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکل آئے۔ اہل قافلہ مصر جا رہے تھے۔ انہیں جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک بڑے گھرانے میں فروخت کر دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور وجاہت کو دیکھ کر اس گھر کے مالک نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، امید ہے یہ کہ ہمیں بہت فائدہ پہنچائیں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو گھر کی مالکن ان پر بری نظر رکھنے لگی، اور ایک دن اس نے ان کی برائی کی دعوت دی جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگایا، لیکن اللہ نے محل میں ایک بچے کو قوت گویائی عطا کی کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اس الزام سے بری کروا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی فتنے کا شکار تھی۔ اس نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی دیگر عورتوں سے مل کر فتنے کا نشانہ بنایا چاہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے برائی سے بچا کر جیل میں پہنچا دے۔ اور ایک دعوت پر جب مدعو کیا گیا تو تمام عورتوں کو نیچے بٹھایا گیا اور انہیں ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیا گیا اور ساتھ ساتھ چھریاں پکڑا دی گئیں۔ تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو تمام عورتوں نے سیب کاٹنے کا بجائے اپنی انگلیاں کاٹنی تھیں ان کا وجاہت اور حسن دیکھ کر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے 1% حسن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا دیا ہے، تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی وجاہت کیا ہوگی، جو ہمیں انشاءاللہ بروز قیامت جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ anyhow اللہ تعالیٰ نے جیل میں جانے والی دعا حضرت یوسف علیہ السلام کے قبول فرما لی اور ان کو جیل میں پہنچا دیا۔ جیل میں آپ کی ملاقات تو قیدیوں سے ہوئی۔ ان دونوں قیدیوں کو آپ نے توحید کی دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد ان دونوں قیدیوں نے اپنے خواب یوسف علیہ السلام کو بتائے۔ اب دونوں قیدیوں نے الگ الگ خواب دیکھا تھا۔ ایک قیدی نے بتایا اپنا خواب کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے، جبکہ دوسرے قیدی کو خواب آیا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں جن سے پرندے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو قیدیوں کو توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی بادشاہ کا ساقی بنے گا جبکہ دوسرے کو پھانسی ہوگی۔ جس آدمی نے بادشاہ کا ساقی بننا تھا اس کو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کو بتلانا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی پڑا ہے، لیکن آزاد ہونے والا قیدی یہ بات بھول گیا، اور جناب یوسف علیہ السلام کئی برس تک جیل میں قید رہے کیونکہ اس کے ذہن سے یہ بات ہی نکل گئی تھی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وزڈم تھی۔ اسی اثنا میں بادشاہ وقت کو خواب آیا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس پر بادشاہ کے ساقی کو جناب یوسف علیہ السلام کی فوراً یاد آئی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جیل خانے میں ایک بہت بڑا عالم فاضل قیدی ہے جو اس کی صحیح تعبیر بتلا سکتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام سے جب تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آنے والے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے اور اس کے بعد خوشحالی اور ہریالی ہوگی۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ انہیں جیل سے بلوا لیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میری اعلانیہ بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔
جناب یوسف علیہ السلام کے مطالبے پر عزیز مصر کی بیوی نے برملا جناب یوسف کو پاک دامن قرار دیا، جس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے پر آمادہ ہوئے۔ جناب یوسف علیہ السلام کا باقی واقعہ جو ہے وہ 13ویں پارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. So stay in touch because till then this is only defined at the 12th para. So rest of the واقعہ will be explained in the تفسیر of 13th para انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس میں بیان کردہ واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن پاک کو نور ہدایت بنا دیں. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیران for watching. If you have any queries and questions, please drop them into the comment section and please keep it sharing as صدقہ جاریہ for everyone. Jazakallah, thank you so much. Remember me and my family in your prayers. Stay in touch for the next para tafsir and for the complete waqia of Janab Yusuf Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.